بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ آج میں کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ اس کی بھی کچھ وجوہات تھی، کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی تھی جو میں آپ سے کروں، کیونکہ جو پنجاب کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی صورتحال ہے، انہوں نے ہمیں گزشتہ کئی سالوں سے اپنے ممبران کو جو پیسے جمع کرا رہے ہیں ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، آج یہ کریں گے، ادھر پر اندازی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ان کے اپنے چکر ہیں، ان چکروں میں ہمیں الجھایا جا رہا ہے، ممبران کو الجھایا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں جی سیالکوٹ والی اسکیم جو ہے اس کی قرآن اندازی ہونے والی ہے، کبھی کہتے ہیں جی راولپنڈی کی جو اسکیم کے بقیہ پلاٹ ہیں ان کی ہم قرآن اندازی کریں گے، کبھی وہ اخبارات میں اشتہار دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اتنے دنوں تک اپنے کاغذات جمع کرائیں، اپنی ڈاکومنٹیشن مکمل کریں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف ٹرک کی بتی ہے، اس کے پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فاؤنڈیشن کے جو ملازمین ہیں ان کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں، ان کا تو معاملہ ٹھیک ہے، ان کے کھابے چل رہے ہیں، وہ جناب کبھی ادھر سے جا رہے ہیں، کبھی ادھر سے جا رہے ہیں۔ 26 ڈائریکٹر ہیں جو اس فاؤنڈیشن سے پیسے لے رہے ہیں اور اس فاؤنڈیشن کے سر پر بیٹھے ہوئے ہیں، کام کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں سوائے چکر بازی کے، نصر بازی کے۔ اور جو باہر ان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں وہ مزید نصر بازی کر رہے ہیں، کوئی کدھر جا رہا ہے، پیسے دیں جی ہم آپ کو پلاٹ دے دیں گے، ادھر پرائرٹی ہوگی، ادھر نہیں پرائرٹی ہوگی۔ تو جو انہوں نے نیا کھیل کھیلا ہے یہ بھی ایک بہت خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، ممبران کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، جو اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر، بچوں کے منہ سے نوالا نکال کر فاؤنڈیشن کو دے رہے ہیں۔ اور اب تو ان میں سکت ہی نہیں رہی ہے، بالخصوص جو ریٹائر ہیں۔ تو انہوں نے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ٹینڈر مانگے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پلاٹ دیں، آپ 15 میل کا ایریا ہونا چاہیے۔ جو سوسائٹی جنہوں نے وہ دیے ہیں 15 میل دیکھنا ہے، اب راولپنڈی والے جو ہے اٹک جا رہے ہیں، فیصل آباد والے ٹوبا ٹیک سنگھ جا رہے ہیں، اور لاہور کی قرب و جوار میں کئی میل ان کے فاصلے ہیں۔ تو اب پنڈی والا جو اٹک جائے گا تو وہ تو میرے خیال میں جو ایک چکر لگائے گا تو 5,000 روپیہ تو اسے کیا وہ کرائے میں، اخراجات میں، اور دیگر جو اس کی تکلیف ہوگی وہ الگ ہے۔ آج کل ایک نیا ڈرامہ چلایا ہوا ہے کہ فارم بھیج رہے ہیں۔ یہ فارم آپشن فارم ہے کہ آپ ان کو پر کر کے بھیجیں اور ہم آپ کو پرائیویٹ سوسائٹی والوں سے پلاٹ لے کر دیں گے۔ اس کی صورتحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نقد لیتے ہیں تو 6.5 لاکھ روپیہ پر مرلہ آپ کی قیمت ہوگی۔ اگر آپ قسط کرتے ہیں 2 سال کے لیے تو اس کی قیمت ہوگی 7.5 لاکھ روپیہ فی مرلہ۔ اگر آپ 5 سال کے اگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کی قیمت ہوگی 9.5 لاکھ روپیہ پر مرلہ۔ بعض جگہوں پر 12 لاکھ روپیہ مرلہ رکھی گئی ہے، بعض جگہوں پر 10 لاکھ روپیہ پر مرلہ رکھی گئی ہے۔ اور اس کے لیے آگے مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ 10,000 روپیہ انہوں نے کہا یہ بکنگ فیس ہے۔ بکنگ فیس آپ 10,000 روپے علیحدہ جمع کرائیں گے۔ اس کے بعد دوسری شرط میں رکھا گیا کہ سنیرٹی کم فٹنس ہوگی، آپ کی سنیرٹی بھی ہونی چاہیے، پلاٹ کی اویلیبلٹی بھی ہونی چاہیے، پلاٹ وہاں ہو، تو پیمنٹ بھی آپ کی مکمل ہوگی، تب جا کر وہ آپ کی بکنگ کریں گے، تو آپ کو ریزرویشن آپ کی مکمل کریں گے۔ تیسری شرط انہیں رکھی ہے کہ جو ڈیولپڈ پلاٹ ہو جائیں گے تو ان کے لیے 20% آپ کو ایڈوانس بکنگ کے ٹائم پر جو ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے وہ دینا پڑے گی۔ اس کے بعد پھر 30% آپ کو قیمت پے کرنی پڑے گی۔ پھر جب آپ کی الاٹمنٹ ہوگی تو پلاٹ تیار ہوگا تو 20% مزید دیں گے۔ جب 100% ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ آپ کو پلاٹ دے گا یا نہیں دے گا، جو بھی صورتحال ہوگی۔ اس کے بعد مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ بھی ایک ہڈن میں رکھا ہوا ہے کہ فاؤنڈیشن کہہ رہی ہے جی کہ 10,000 روپیہ بذریعہ بینک ڈرافٹ ہمیں دیں، وہ چارجیبل ہوں گے، وہ اس وقت ہم لیں گے یا اس وقت تک ہوں گے جب تک آپ پیسے نہیں جمع کرائیں گے، فارم نہیں جمع کرائیں گے تو آپ کو الاٹمنٹ یا پوزیشن نہیں ملے گی۔
تو کہنے کا مطلب ہے یہ بھی پرائیویٹ اسکیم جو ٹرک کی بتی ہے. لیکن اب ہمیں ایک عرصہ تک ہم گورنمنٹ کے پی جی جو پرائیویٹ پنجاب گورنمنٹ ہاؤسنگ سروینٹ فاؤنڈیشن ہے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کراتے رہے ہیں. اور اب کیا ہے, اب انہوں نے پرائیویٹ کے اڈے ہمیں چلا دیا کہ آپ پرائیویٹ کے پاس چلے جائیں. وہ آپ پرائیویٹ والے کون سے ذمہ دار ہوں گے؟ وہ تو کل کہیں گے جی جائیں جہنم میں. کون سا قانون ہے یہاں پاکستان میں, پنجاب میں کون سا قانون ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہاں جو زبردست ہے, جو باثر ہے, پیسے والا ہے, وہی ہے. تو یہ میرے جیسے بوڑھے آدمی یا جو ممبران بوڑھے ہو چکے ہیں یا بیوائیں ہیں, وہ کدھر جائیں گی؟ تو ایک نئی لڑائی ہمارے سر پر پڑ جائے گی. ایک عرصہ تک ہم گورنمنٹ کے ساتھ لڑائی کرتے رہے, چلتے رہے, مطالبے کرتے رہے, اس کے بعد ہمیں پرائیویٹ کے اڈے چڑھا دیا جائے گا. یہ بڑی ستم ظریفی ہے. تو میں آخر میں یہ گزارش کروں گا اپنے ممبران سے کہ یہ فارم کسی صورت میں فل کر کے آپ نہ بھیجیں. یہ قانونی غلط ہے. ابھی تک تو اسمبلی میں کوئی رول ریگولیشن پاس ہی نہیں ہوئے, اور انہوں نے اپنے طور پر یہ جو ممبران ہیں ان سے آپشن لینا شروع کر دی کہ تاکہ ہم دکھا سکیں جی کہ یہ لوگ جو پلاٹ لینے کے لیے راضی ہیں, انہوں نے یہ فارم دیا ہے. یہ تو میری اطلاع کے مطابق ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, 12-13 بندوں نے فارم جمع کرائے ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں, فاؤنڈیشن کہہ رہی ہے, میں سمجھاؤں کہ کوئی نہیں کسی نے جمع کرائے. یہ چیدہ بندوں کو ہر جگہ, ہر ضلع میں 1, 2, 10, 12 اتنے سے بندوں کو بھیج رہے ہیں. لوگوں کو پرواہ نہیں, ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ فارم کسی صورت میں نہ جمع کرائیں. ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ یہ کیس نیب میں جائے گا, کیونکہ میں جو اندازہ کر رہا ہوں, جو میری فیلنگ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے. اس فراڈ کو انشاءاللہ لوگ نیب میں لے جائیں گے. تو آپ تسلی رکھیں, یہ فارم وغیرہ کچھ نہیں, یہ پیسے میں دیں گے یا پلاٹ دیں گے. پیسے بھی انشاءاللہ 16 ارب روپیہ نے پرافٹ لے لیا, وہ ہمارا ہے, وہ ممبران کا ہے. تو تسلی رکھیں, انشاءاللہ بہتری ہوگی. اب میں مزید جو باتیں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. بہت شکریہ آپ کا.